بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت لوکا سمجھیا نکے لوگ لوکا سمجھیا نکے لوگ پھر بھی یہ نہ وکے لوگ اوڑک جت انا دی ہوئی کالتے رہے جو ٹکے لوگ جڑا راہ تو پھٹک گیا ہے جڑا راہ تو پھٹک گیا ہے انہوں رزوی کھٹک گیا ہے کفر دے گلے ہٹی بڑھ کے اور زلہ اٹک گیا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ جڑا منکر ختم نبوت دا او ہر مضمون چو پھیلے جڑا منکر ختم نبوت دا او ہر مضمون چو پھیلے فاروقی وقت دا شاہ ہوئے او دے لئی اٹکالی جیلے جڑا اہل بیت دا نوکر ہے مجھے حکم ہے کہ آپ نے اس کلام کے ساتھ قبلہ امیر محترم کو دعوت دینی ہے لیکن آپ نے بھی وہ ذوق منانا ہے سائیانوں بھوکن آلے ہوتے سائیانوں بھوکن آلے ہوتے دنیا لانت ڈھوندی راسی جنوں رزوی دھر دھر کیتی انہوں دھر دھر ہوندی راسی جڑا اہل بیت دا نوکر ہے جڑا اہل بیت دا نوکر ہے ان دی عزت وجدی راسی جڑا نوکر مدنی ماہی دا جڑا نوکر عربی ماہی دا ان دی گھٹی چڑھدی راسی جڑا نوکر نہیں صحابہ دا اس تے لعنت پاندی راسی اور جن رزوی دور دور کیتی آئی ان دور دور ہوندی استقبال کیجئے مرکزی امین حضرت علامہ مولانا استقبال کیجئے کھڑے ہو کے استقبال کیجئے حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی تاجدار ختم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام نارہائے دلیراں سے بن گونجتے غرشیکوں سے جرأت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ عثمان صاحب قمیص خدا غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام
ایک منٹ بھائی سواوے والے ہو تواڈے نال اجے لانگ مارچ دا ادھار ہے لیکن جس طرح تسی ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہو نا میرے کو تو گفتگو نہیں ہونی اس طرح کر بھائی گل سنو ایک منٹ اس طرح نہیں سانو ویکھ کے نعرہ نہیں لانا تسی کس محفل چ آئے ہو تاجدار ختم نبوت کانفرنس تے تسا ایک باری بھی نعرہ نہیں لایا جس طرح بابا جی خوش ہو جانا ایک باری بھی نعرہ نہیں لایا بھائی اس واسطے تو نہیں نا تسا تا اجے بڑے لمبے جانا اچھے تا حضور دا دین تخت تے لیانا تے تسی تا اجے نال ہی جناب بکڑ مار کے جناب کچھا جھاج دے کے بیٹھے ہو جویں سارا کچھ ہو گیا این تا گل نہیں بننی اجے تا تہاڈا میں تانوں دسیا ایک منٹ میں تانوں دسیا بھئی نہ تا ساڈی تقریراں نال کچھ ہوندا تے نہ ساڈیاں نقابتاں نال کچھ ہوندا تے نہ ساڈے لچھے دار تقریراں نال ہوندا اسی ایتھے جتنے بھی ٹپ کے چلے جائیے ساڈی گل نہ کچھ نہیں بندا کفر ایکو گل کو ڈردا وہ ہے کہ جدو تسی نعرہ لاندے ہو نا لبیک دا تے نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے غرشیکوں سے جرأت پہ لاکھوں سلام ایکو چیز ہے جس کو پورا کفر لرزدا وہ لبیک دا نعرہ ہے تسی یمام والے دی گل سنن آئے ہو چلے ہو تے تانوں پتہ ہونا چاہیے یمام والے کون او تا گھر بار چھڑ کے 1200 میل حضور دی ختم نبوت دی جنگ لڑن گئے جنہاں دی گلاں تسی سنن آئے ہو انہاں تا اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑ دیتا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں جی اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام ثانی اسنین جنہاں دے بارے قرآن کہندہ ثانی اسنین ازہما فی الغار ہیں جی او حضور دے غلام حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جدو خلیفہ بنے یا آپ نے قانون بنایا تھا آپ نے فرمایا آج تو بعد کوئی بدری صحابی جنگت نہیں جائے گا اے ہے حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ گھر بیٹھے بیٹھے نہیں سمجھ آندی اور جناب ایک کہیں جی نہیں جی ہم تو اللہ والے ہیں ہم تو جناب بڑے اندر حجروں اور جناب اللہ اللہ کرنے والے ہیں ادھر سن حضرت جناب داتا علی اجمیری دا عرص گزریا اور داتا علی اجمیری کون جنہ دے بارے اقبال کہندا سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر را حرم اور بند ہائے کو سار اساں کسیخ در زمین ہند تخ بے سجدہ ریت اقبال کہندا داتا علی اجمیری او افغانستان تو چلے دریا تے پہاڑ عبور کر کے آئے لاہور داتا صاحب پلازے بنانا ہے کہندا نہیں چلیا داتا صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا بیج بون واسطے اس دھرتی تے آئے ہاں جی اس دھرتی اپنا وطن چھڑ کے جناب حجویر چھڑ کے لاہور آ کے ڈیرے لائے اور جناب امام ربانی فرماندے لاہور قطب البلاد ہے انہوں نے پوچھا جی کیوں قطب البلاد ہے انہوں نے کہا اتھے داتا علی اجمیری دا ڈیرہ اس واسطے قطب البلاد ہے اور جناب حضرت داتا علی اجمیری اتنے بڑے صوفی بزرگ اے اتھے میں نڑے نڑے جناب علاقے چاہاں تے اے یوٹیوبر والا دین نہیں اسی بیان کر دے نہ ساڑھے کو یوٹیوبر والا دین ہے ساڑھے کو وہ دین ہے جڑا بھاٹی چوک بابا 1000 سال ڈیرہ لا کے بیٹھیا ساڑھی لینڈ تا بڑی سدھی نا ساڑھے کو او دین ہے جڑا مجدد الفسانی دا دین ہے ساڑھے کو او دین ہے جڑا امام احمد رضا بریلوی دا دین ہے ہاں جی ساڑھے کو جناب بڑی سدھی لینڈ ہے ساڑھے کو او دین ہے جڑا پیر میر علی شاہ دا دین ہے ہاں جی ساڑھ نام من گھڑت تا گلہ ساڑھے کو کوئی نہیں نا حضرت داتا علی اجمیری نے اپنی کشف المعجوب لکھیا میں تو انہوں سمجھا لگا ختم نبوت دا مسئلہ ہے کی حضرت داتا علی اجمیری نے اپنی کشف المعجوب لکھیا بھئی جس نے کامل صوفی دیکھنا نا کامل صوفی دیکھنا اور جناب سیدنا صدیق اکبر دی سیرت پڑھے جس نے کامل صوفی دیکھنا اور جناب سیدنا صدیق اکبر کون آپ جدو خلیفہ بنے تھے آپ نے قانون بڑھایا آپ نے فرمایا بھئی آج تو بعد کوئی بدری صحابی جنگ نہیں جائے گا
لیکن جدو یمامہ دا مسئلہ بنیا حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑ دیتا. فرمایا ہن کوئی بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے، حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ بن گیا یمامہ پہنچے، سارے یمامہ پہنچو. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے خود تلوار چک لئی، فرمایا میں بھی یمامہ جاواں گا. پہلے محافظ ختم نبوت اس امت دے سب نالوں پہلے محافظ ختم نبوت آپ نے تلوار چک لی. آپ نے فرمایا صدیق خود یمامہ واسطے جائے گا حضور دے ختم نبوت دے منکراں نال جنگ کرن واسطے. اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی شان ہے، اے انہاں دی جناب سیرت ہے. اور اس سے سیرت نو لیندے ہویا تے ساڈے پیر مہر علی شاہ صاحب جدو جناب گھوڑے تو چلن لگے نا لاہور وال، تے جناب اس مرزے نے کیا بھئی آ جاؤ بھئی تفسیر لکھاں گے. تے پیر مہر علی شاہ صاحب بھی جدو گھوڑے تو چلن لگے تے جناب وہ جڑے ساڈے گرد بھی ہوندے جڑے اخلاص تے بانا بھی نہیں جاندے تے جناب مشورے دیندے جی آپ ایسے نہ کریں آپ ایسے نہ کریں. پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی آپ کے بعد مرید آ گئے، وہ کہنے لگے حضور اے مناظرے کرنے مولویاں دا کام ہے، تسی تا بڑے بڑے صوفی بزرگو تہاڈا کی کام ہے میرے سے دے مقابلے جاوے. تے پیر مہر علی شاہ صاحب نے کی فرمایا؟ فرمایا حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں دندناتا پھرے اور مہر علی شاہ گورڈے کی زمین پر بیٹھا رہے، فرمایا ایسی بغیرت فقیری ہم سے نہیں ہو سکتی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ہم اپنی بات نہیں کرتے، اگر ختم نبوت کا مسئلہ ہو اور کوئی گھر میں بیٹھا رہے تو پھر وہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات کے مطابق کیا ہے یہ وہ خود سوچ لے. ہم اس کو نہیں کہتے کہ وہ کون ہے. ہاں جی پیر مہر علی شاہ صاحب جدو جناب آئے نا لاہور، وہ کانے نو کیا چلا آ جا تو بھی، اور کیا جناب تفسیر لکھنی، فرمایا تفسیر اینج نہیں لکھنی، آتے نو محمد عربی دا غلام دستا پہ تفسیر لکھاں گے کس طرح. فرمایا قلم دوات رکھ دینے ہیں بادشاہی مسجد دے سینوچ تے دور بہ جانے ہیں تے حکم دینے ہیں قلم دوات نو، جس دا قلم خود چلے او ہاکتے وے. تو کہنا میں نبیاں میں صدیاں بعد حضور دا غلام ہاں. ہاں جی تے جس دا قلم خود چلے او ہاکتے وے. او کانا دجال نہ آیا پیر مہر علی شاہ صاحب دے مقابلے تے بعد چو مریدہ نے چونڈی پائی، انہوں نے کہا پیر صاحب ایڈا وڈا دعویٰ کہ قلم جناب خود چلے کاغذ ہوتے. تے پیر صاحب نے فرمایا چلیا کچھ نہیں، ماج قلعے دے سر تے زور لاندی، مال کا حکم دیتا اسی جناب جاری کر دیتا. بس لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک. اے حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ اور جنگ یمامہ او یمامہ جس مقام تے 1200 صحابہ شہید ہوئے، حافظ و قاری بھی شہید ہوئے، بدری بھی شہید ہو گئے. 1200 صحابہ کہنے نہ سی اس تو پہلے کوئی اتنی ڈاڑی جنگ لڑی نہ اس تو بعد اتنی ڈاڑی جنگ لڑی. اور صحابہ کہنے کہ وہ بھی پوری تیاری کر کے آئے، اور جدو صحابہ کہنے سامنے ایک دوسرے دے لشکر ہوئے تو ادھروں بھی نعرہ تکبیر لگے ادھروں بھی نعرہ تکبیر لگے. فرق نہ ہو سکے کہ جناب حضور دے غلام کیڑے انتے اس جناب مردود نال، اس لعین دے نال، اس مرتد دے نال اور اس جناب قذاب دے نال کون آئے کھڑے ہیں. تے پھر حضرت خالد بن ولید نے اگے ایڈ بڑھا کے کیا یا محمد آ یا محمد آ. اس دا مطلب ہے جڑے حضور دے غلامن قیامت تک انہاں دا نعرہ یا محمد آ رہنا. وہ کہنا یہ جبر و قہر نہیں عشق و مستی ہے. ہاں یہ جبر و قہر نہیں، عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی. ساڑھے کو ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے بس. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اسی تا انہاں دے غلام حضرت سالم اس امت دے بہت بڑے قاری قرآن. جناب حضور نے جدو حضرت سالم دا قرآن سنے تھے حضور نے ہاتھ چک دیتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میری امت سالم جیسا قاری قرآن پیدا کیتا. تے قاری قرآن بھی محافظ ختم نبوت جناب جا پہنچے یمامہ تے کسے نے ایمی گل کر دیتی ہوتے یمامہ دے موقع انہیں کیا جناب الحافظ القاری فرمایا قاری سالم صاحب تو ہاڑی طرف لشکر پیچھے جا رہا صفحہ پیچھے ہٹ رہی ہیں. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے ٹویا کھدوایا ویچ کھڑے ہو گئے اور ویچ کھڑے ہو گئے تھے کہنے لگے ہون تا صفحہ پیچھے نہیں نہ جا رہی ہیں.
اے ہے حضور دے غلامہ دی گل جدو ختم نبوت دی گل آ جاوے پھر حافظ ہوئے یا قاری پیر ہوئے یا مولوی سیاستدان ہوئے یا نمبردار چودھری ہوئے یا خان جٹ ہوئے یا وڈیرا اور سارا کچھ چھڑ کے میدان ہے چاہے حضور دی ختم نبوت پائے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا 1200 صحابہ جناب جنگ یمامہ دے مقام میں شہید ہوئے اور صحابہ کہنے نہ اتنی ڈاڑی جنگ اساں پہلے لڑی نہ اس تو بعد لڑی اور حضرت ابو دجانہ جیسے شیر آپ بھی اس جنگ جناب زخمی ہو گئے شدید زخمی ہو گئے اور جناب حضرت خالد بن ولید نو خود زخم آئے جسم ہوتے اس جنگ وچ اتنی ڈاڑی جنگ اور جدو جنگ دے دوران اور جناب سارے منکرین ختم نبوت صاحب ظاہر صحابہ تا ایتھوں گئے سن اتھے تک دور جا کے جنگ لڑی کہ جناب وہ سارے منکرین ختم نبوت جدو جناب کٹھے ہو گئے نا کہ حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ وہ سارے ایک قلعے وچ بند ہو گئے 40,000 کہ جناب جدو قلعے دے قریب کوئی مسلمان مجاہد جاوے جناب کوئی دروازہ کھولن واسطے جاوے تو گرم پانی سٹن آگ سٹن لوہا پگلایا ہویا سیسا پگلایا ہویا جناب کانٹے لوہے دے ہتھیار سٹن تے جناب بندہ شہید ہو جاوے سارا جڑا مجاہد جناب اس دی دیوار قلعے دی دیوار دے قریب جاوے تو وہ شہید ہو جائے پھر جناب اقبال کہندا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی حضرت برا بن مالک اگے آ گیا اے حضرت انس بن مالک دے بھائین اے انہاں دے بھائین جنہاں حضور دی 10 سال خدمت کی تھی اور کہنے ہیں حضور نے ایک دن بھی میں نے دنیاوی وجہ نال نہیں ڈانٹیا اے حضرت انس بن مالک دے بھائین برا بن مالک اور جناب اے اگے آ گئے صحابہ نے کہنے لگے کی معاملہ انہوں نے کہا جی یہ قلعہ بند ہو گئے تو جناب تیر چلان دیں کوئی قریب جاندہ تو جناب آگ سٹ دیں جناب سارا کچھ چھوڑ دیں حضرت برا بن مالک نے کیا بھائی میں ہوں تواڈے کام آواں گا آپ نے فرمایا ڈھال لے آؤ جدو ڈھال لے آئے آپ نے فرمایا اس ڈھال دے ہوتے میں نو رکھو تین چک کے قلعے دے اندر سٹ دیو دروازہ کھولنا میرا کام ہے تے اے یاد رکھنا 40,000 دا لشکر اندر پھول لے کے نہیں سی کھڑیا تلوار تیر تے نیزے تے بھالے سارا کچھ لے کے کھڑے سن بابا جی فرماندے سن کو اینج بھی کر دینا اینج تے حضرت برا بن مالک دے جناب ٹکڑے ہو جانے سن لیکن اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ اور جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی ہاں جی جدو عشق ماندار جدو عشق کھولدا تے پھر سمندراں نوں کھڑا کے رکھ دیتا جدو عشق کھولدا 40,000 دا لشکر اندر ہے حضرت برا بن مالک کو صحابہ نے چکیا تے چک کے جناب جدو قلعے دے اندر سٹیا نا تے حضرت برا بن مالک نے 40,000 دے نال لڑیا ہوا دروازہ کھول دیتا جدو حضرت خالد بن ولید نے حضرت برا بن مالک دا جذبہ دیکھا نا تے پھر حضرت خالد بن ولید نے تلوار چکی بڑھنے شروع کر دیتے منکرین ختم نبوت انہاں دا علاج ہووے منکرین ختم نبوت دا جو خالد بن الولید نے جنگ یمامہ کیتا انہاں دا علاج ہیں جی حضرت خالد بن ولید نے بندے بڑھنے شروع کیتے 40,000 بڑھ دیندے اور صحابہ کہندے ہیں جدو حضرت خالد بن ولید اپنے خیمے چائے نا تے آپ نے جدو تلوار دا دستہ این دور کرن اے دکھاؤ ذرا تلوار میں تانوں سمجھانا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لوگ تانوں تسبیح پھڑن دا طریقہ دسن گے اسی تسبیح پکڑن دا طریقہ بھی دساں گے تے تلوار پکڑن دا طریقہ بھی دساں گے کیونکہ قبضے میں یہ تلوار آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کر رہا حضرت خالد بن ولید نے این کر کے نا جدو این کر کے اپنے خیمے چاہ کے تلوار رکھن دی کوشش کی تھی تلوار رکھی نہ گئی این ہاتھ کھولن دی کوشش کی تھی تے ہاتھ کھولن نہیں کیونکہ اتنی تلوار چلائی کہ خون بہ بہ کے حضرت خالد بن ولید دیا انگلا اس دستے ہوتے جم گئی اے منکرین ختم نبوت نال اتنی تلوار چلائی پھر کہنے کہ کافی دیر حضرت خالد بن ولید نے گرم پانی تلوار سمیت ہاتھ رکھیا پھر وہ ہاتھ کھولیا تے این کر کے باہر کڑے اے ہے منکرین ختم نبوت دنال اور اے کوئی گھبرا نہ جاوے جی ممبر ہوتے تلوار چکی اے گل سنو اے تا ہونا سی مسلمان ہے نا ورنہ ادھر دکھاؤ جی ادھر دکھاؤ اے میں گل پوری سنا جاواں اے تا ہونا سی مسلمان ہے نا کہ جناب مولوی صاحب نے ممبر تے جناب ڈنڈا پکڑے ہوئے تو کہنے جمعے والے دن جناب ڈنڈا پکڑ کے کیوں خطبہ دیندے ہو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سنت دین دی سنت ہے کہ امام این کر کے نا این کر کے تلوار این کر کے رکھ کے خطبہ دے
ہاں دین دی سنت ہے وے کہ تلوار نال ایسے ہاتھ رکھ کے دے وے، اس دا مطلب کہ وے کہ جو میں امام جنہیں وقت دا امام اور اسلام وچ ہے بھی ہے کہ وقت دا بادشاہ، وقت دا جناب حاکم، وقت دا خلیفہ او جمعہ پڑھاوے، او یہ دسے کہ جناب ایوہ الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم عند قوی حتی ارجع حقہ انشاءاللہ تعالی علیہ والقوی فیکم ضعیف انشاءاللہ حتی اخذ الحق منہ انشاءاللہ تعالی علیہ لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالبلاء۔ اے سارا خطبہ دینے آکھے کہ تسی جے انہاں تے عمل نہ کیتا تو پھر اس دا علاج اے وے میرے کول جڑا ہاتھ وچ پکڑ کے بیٹھے ہو۔ اور اسلام دلیراں دا دین ہے، ہاں اسلام جنیاں دا دین ہے تے اسلام جنے دیندا۔ جی اقبال کہندا فخر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ ہاں اسلام جنے دا قائل ہے۔ ایک جنانا امام محمد رضا بریلوی جو مکھی لڑائی لڑی حضور دی عزت دی پورے برے صغیر تے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ جی قیامت تک جدوں کا گل نہیں بننی جدوں تک امام محمد رضا بریلوی دی گل نہیں ہونی۔ جی جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں تے اسلام جنیاں دا قائل ہے۔ امام محمد رضا نو ایک ترجمان ملیا خادم حسین رضوی، ایک ترجمان تے گل کتھے دی کتھے نکل گئی۔ جی اسلام جنیاں دا قائل ہے۔ اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت۔ اقبال کہندا چنگا ہویا مسئلہ تو بدلیاں تے نال فلیکسیبل قسم دی شریعت بھی لایا۔ اور نہیں جی نہیں اسلام یا کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ اسلام ہے دیکھ حضرت خالد بن ولید جی 1200 جناب صحابہ شہید ہو گئے، 40,000 دا لشکر بڑھ کے رکھ دیتا، اس جناب باغ دا نا حدیقت الموت پہ گیا، یعنی موت دا باغ، کوئی بندہ ہی انہوں دا جناب واپس نہیں بچیا۔ اے ہے ختم نبوت دا مسئلہ۔ اور حضرت حبیب بن زید انصاری جب حضور کے سفیر بن کے گئے، اے ہے مسلمان کی شان۔ اور جی میں اس کو بھی سنتا ہوں، میں ہر ایک کو سن لیتا ہوں۔ میں کہا جو ہر ایک کو سن لے وہ مومن نہیں منافق ہوتا ہے۔ ہاں جو ہر ایک کی سنے وہ مومن نہیں منافق ہوتا ہے۔ یہ میں بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری یہ جب پہنچے، آج کا کوئی ہوتا تو کہتا جی اس کے دلائل تو سننے چاہیے نا جی، اس کی بات تو سننی چاہیے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری جب حضور کے سفیر بن کے جناب مسلمہ کے پاس گئے اور اس مسلمہ نے جب بٹھایا بات شروع کی، اس نے کہا ہاں بھائی بتا تو کیا کہتا ہے حضور کے بارے میں؟ تو آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں، رسول ہیں، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو اس نے کہا بتا میرے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید انصاری نے کہا کیا بکواس کرتا ہے، میں تو سنتا ہی نہیں۔ اس نے کہا بتا حضور کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ و خاتم النبیین۔ انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا بتا تو مسلمہ کے بارے میں میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید انصاری کہنے لگے مجھے سنائی نہیں دیتا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا عجیب دورہ ہے، عجیب بہرا ہے، جو حضور کی بات آئے تو فوراً گواہی دیتا ہے، جب میری بات آئے تو سنتا ہی نہیں۔ تو جناب حضرت حبیب بن زید انصاری کا اس نے یہاں سے ہاتھ کاٹا، ناخن نہیں ہاتھ، یہاں سے ہاتھ کاٹا۔ پھر اس نے پوچھا بتا حضور کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضور ہی خاتم النبیین ہے، حضور ہی اللہ کے رسول ہے۔ اس نے بتا میں کون ہوں؟ تو آپ نے فرمایا تو کیا بکواس کرتا ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ ہے مومن کی شان، یہ ہر ایک کے سن لیتا ہوں۔ حضرت حبیب بن زید انصاری کیا اتنا کہہ دیتے ہیں مجھے جناب سنائی تو دیتا ہے لیکن میں جواب نہیں۔ فرمایا تو کی بھونکدا میں سنے ہی نہیں، تو کی بھونکدا میں سنے ہی نہیں۔ کہنے پھر کہ اس نے ایتھوں کلائیاں تو ہاتھ کٹیا، پھر پوچھا، پھر آپ نے وہی جواب دیتا، پھر ہوتے شانے تو ہاتھ کٹیا، پھر جواب یہی دیتا، پھر آپ دی جناب پیر کٹیا، پھر جناب گوڑے کٹے، پھر ٹنگا تک آ گیا، اتنے تک کہ آپ دی شہادت ہو گئی۔ ہر بار آپ نے یہی کیا کہ مارو مارو مار مکاؤ میرا عشق نشے وچ آیا۔ بس اتنی بات ہے۔ جدو حضور دی گل آوے تو کہنا کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے نہ علمہ وچ کوئی یار دی گل سنا ملا۔ ہاں اسلام جڑے پیدا کردا، کی کردا؟ اسلام جڑے پیدا کردا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو کمک منگی، کیا جی میں نے 4000 بندہ چاہیدہ۔ حضرت خالد بن ولید نے
بندے بھیجے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے مدینہ پاک چو جدو حضرت خالد بن ولید کو بندے پہنچے تو انہوں نے کہا ہاں جی تسی کس کام آئے ہو؟ 4 بندے سن. میں کس کام آئے ہو؟ انہوں نے کہا جناب سانو حضرت خالد بن ولید نو تواڈے کول تواڈی بارگاہ وچ حضرت جناب امیر المومنین جناب سیدنا صدیق اکبر نے بھیجا. حضرت خالد بن ولید نے انہوں نے نال ایک خط دے کے بھیجا. جب حضرت خالد بن ولید نے خط کھولیا نا تو فرمایا خالد میں تجھے یہ 4 بندے بھیج رہا ہوں, یہ 4 بندے 4000 کے مقابلے میں. انہوں نے ایک دی شان سناوا حضرت کاکا, انہوں نے ایک حضرت کاکا ون حضرت کاکا جدو گئے نا رومیہ دے سامنے تو انہوں نے کہا بھئی یہ بڑا مسلمانہ دا دلیر ہے, اینو ویکھ لینے انہیں چیک کر لینے لڑا 1000 دے مقابلے چاہیا دیکھتے ہیں کتنا دلیر ہے. تو رومیہ نے بھکا شیر اتک رکھے ہویا سی او چھڑے آئین کر کے اس سائڈ تو انہوں نے کہا انہیں دربار دی طرف آ رہا رومی دربار ہرکل کے دربار وچ آ رہا گل کرن واسطے تو جناب اینو چھڑ دیا انہیں کھا جائے گا. تو چھڑ دیا نا کہ آپ نے اس کے جباڑے وچ اپنے آئین کونی دے دیتی آئین کر کے تین کر کے نا ہرکل وال ویکھیا تے مسکرا پہ فرمایا انا مولا رسول اللہ. فرمایا تسی یہ چھڑ کے سوچ دو بھئی حضور دا غلام کردہ کیویں آپ نے این کر کے جدو کونی ہلائی نا تے شیر دے 2 میں جبڑے چر گئے این کر کے. ہاں یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. اسلام جڑے پیدا کردا کی کردا؟ ہاں اسلام جڑے جڑا نہیں جائے ایک خادم حسین رضوی جڑا نہیں پورا کفر این کر کے ہلے این کر کے این کر کے. ہاں جی دنیا دا ایک منٹ بھائی دنیا دی ہر شے نیٹ تے چل رہی ہوئے. دنیا دا جناب آپ مسلمان عورتاں دے بے لباس جسم دکھائے جا رہے ہوں, تھرک دے جسم دکھائے جا رہے ہوں, دنیا دی ہر شے چل رہی ہوئے لیکن ایک شے نہیں چل سکتی. انہوں نے کہا کی نہیں؟ انہوں نے کہا وہ جڑا محمد عربی دا غلام ہے اس دی تصویر بھی سانو وارث نہیں. اے حضور دی شان ہے اور حضور دے صحابہ دا حضور نال پیار ہے اور انے واہ پیار ہے. اے ہے گل جناب حضرت جناب داتا علی اجویری نے لکھا کہ جس نے کامل صوفی دیکھنا اور جناب سیدنا صدیق اکبر نو دیکھے. صلح حدیبیہ دے موقع تے عروہ بن مسعود آئے. اجے وہ گل نہیں ہوئی, اجے پہلے عروہ بن مسعود آ کے حضور نال مذاکرات وجہ اجے مسلمان نہیں ہوئے, کلمہ نہیں پڑھیا. صلح حدیبیہ دے موقع تے کفار دی طرف سفیر بن کے آئے. آ کے جدو حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے تے گل شروع ہوئی تے بار بار این کر کے ہاتھ بدایا این کر کے حضور دی داڑھی وال. تے جناب مغیرہ بن شعبہ سچ کے بھتیجے اور پیچھے جناب تلوار بن کے این زرہ بن کے حضور دے محافظ بن کے این تلوار لے کے کھڑے ہوئے این کر کے تلوار لئی ہوئی اور این کر کے جناب دستہ نال لٹکایا ہویا. تو جدو آپ این پیچھے کھڑے نا تو عروہ بن مسعود نے بار بار حضور دی داڑھی والا این کر کے ہاتھ بدایا یا رسول اللہ جان دو اے جناب معاملات کر لئیے. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے این کر کے اپنے چاچے دے ہاتھ تے دستہ ماریا. جدو این ہاتھ بدایا نا تو این دستہ ماریا اے تلوار دا دستہ اینو کہنے انتہا میان اے دستہ ماریا این کر کے اپنے چاچے دے ہاتھ تے. فرمایا آخر یدہ کہن لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک. فرمایا چاچا تو بھامے چاچا ضرور ہے لیکن حضور دی داڑھی وال دوبارہ ہاتھ کیتا رہتا ہے بڑے ہویا واپس جائے گا سلامت نہیں جائے گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ہاں اسلام جڑے پیدا کردا ہیں جی. اتھے تک کسے نہیں کیا جی وہ تو سفیر آیا ہوا تھا اور تانوں پتا سفیران دا بڑے معاملات اور بڑے پروٹوکول ہوندے شروع تو لے کے آج تک. سفیران دا قتل بھی ناجائز ہے, انہوں نے بدتمیزی بھی ناجائز ہے, انہوں نے جناب انہوں دی خدمت کرنا ٹھیک ہے. میرے آقا نے نہیں فرمایا اے مغیرہ بن شعبہ یہ تا سفیر بن کے آیا. حضور نے پتا سی کہ جناب میرے غلام نے جڑا اظہار وفا کیتا یہی حق ہے یہی آکے ورنہ سفیران دے سارے جاننے پروٹوکول ہوندے بڑے لیکن حضور نے منع نہیں فرمایا. اس دا مطلب ہے کہ حضور دی عزت کائنات دی ہر عزت نالوں ود کے بس ہر پروٹوکول نالوں ود کے ہر چیز نالوں ود کے. ہاں اسلام جڑا نا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے مغیرہ بن شعبہ نے گل کردیا کہہ دیتا کہ جناب اے مختلف قومہ دے لوگ ہیں جنہاں دے بار اقبال کہندا بلال از حبش صہیب از روم سلمان از فارس ابو لہب از مکہ انچے بولا جبیز. اقبال کہندا اسلام نہ وڈیریاں دے پیراں وچ نہیں پیندا. پہلے انہوں نے کہنا بندے بن جاؤ آ جاؤ اسلام قبول کر لو اسلام نال لگ جاؤ اسلام نال جناب کر لو. اے سانو لوگ کہنے او جی دین کس طرح آئے گا اے بڑے ظالمن جناب ایتھے بڑے تگڑے ایتھے جناب دین نہیں آن دیندے. میں کہا مینوں ایک گل دس
جدو حضرت جناب بلال حبشی نو مکے دی گلیاں دی ریت اتے لمے پا کے گرم ریت اتے سینے تے پتھر رکھ کے امیہ ماردا سی تے کوئی جناب مکے دا سردار سوچ سکتا سی کہ یہی بلال ایک دن کعبے دی چھت اتے ہوئے گا؟ نہیں سوچ سکتا سی نا. تے جویں تو آج گل کردا نا کہ اے لبیک والے تے گولیاں چل گئیاں شل چل گئے اے مارے جا رہے ہیں روک رہے ہیں جناب رستے روک رہے ہیں تے یاد رکھی ایک دن اے ہی لبیک والے حضور دے دین دا پرچم لے کے پارلیمنٹ ہاؤس دے اندر ہون گے انشاءاللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ہاں اور محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات. یعنی اقبال کہندا محکومہ قوماں نوں بنانا ہوئے نا تے پھر انہوں نے نچن ٹپن دے طریقے سکھاؤ. پھر انہوں نے کہو جناب ہم نے کشمیر پورا دے کے ایک ترانہ ریلیز کر دیا ہے. پھر پورا کشمیر دے کر آدھے گھنٹے روڈ پر کھڑے ہو گئے ہیں. جناب اے میں تو انہوں مسلمانوں دی تاریخ سنائی جاواں. مسلمان کوئی تاریخ تو بے بارہ نہیں. اور اکبر الہ آبادی نے کیا سی کہ دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. ہیں جی لوگ کہتے ہیں او جناب ساڑی ریڈ لائن شاہ صاحب نے کہا ساڑی ریڈ لائن اگلے پٹ کے رکھ دیتی ریڈ لائن. اساں ہے کیا کائنات اکو ریڈ لائن ہے وہ حضور دی عزت ہے. بس حضور دی ذات کائنات اکو ریڈ لائن ہے. ہاں جی اور اے کوئی پریشان نہ ہوئے کہ جناب اے ہتھیار ہوں جناب ٹیبل ہوتے رکھ لین تے اے میرے آقا و مولا نے جڑی انہاں دی شان بیان فرمائی میں تو انہوں سناواں تے تسی جناب نچ پاؤ. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میرے او امتی جنہاں اپنے ہتھیاراں نال قتال کیتا یعنی جہاد کیتا قتال کیتا فرمایا قیامت والے دن وہ اپنے ہتھیاراں نوں این موڈے ہوتے رکھ کے اے این موڈے ہوتے رکھ کے آن گے این کر کے تو انہوں سمجھ نہیں آئی گل دی. اس دا مطلب ہے کہ جناب غازی علم الدین نے جس خنجر نہ راجپال نو ماریا وہ ایتھے رکھے ہوئے گا ان کر کے. ٹھیک ہے جی غازی عامر عبد الرحمن نے وہ اپنا چھرا ایتھے رکھے ہوئے گا تے ممتاز قادری نے بھی اپنی ایس ایم جی ایتھے رکھی ہوئے گی. سمجھ آئی گل دی ہیں جی. تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا امام حسین نے بھی اپنی تلوار ایتھے رکھی ہوئے گی ان کر کے. حضور نے فرمایا قیامت والے دن میرے غلام جنہوں نے دنیا تے قتال کیتا اپنے ہتھیاراں نال وہ قیامت والے دن برہنہ کر کے میانہ وچ نہیں برہنہ کر کے اپنے موڈے ہوتے رکھ کے آ رہے ہوں گے. حضور نے فرمایا اگے اگر وہ میری جانب چلن گے نا کیونکہ کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. ہیں جی اور عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے. یعنی میرے آقا نے فرمایا ان کر کے برہنہ کر کے میں گل لگے کردا ان کر کے برہنہ کر کے فرمایا رکھے ہوں گے تے سارے حضور دی طرف چلن گے کہ حضور نے شفاعت کرانی. ہیں جی امام الانبیاء نے شفاعت کرانی. تے میرے آقا نے فرمایا اگر انہاں دے رستے چ اولو العزم بھی آ جان گے نا جناب نجی اللہ جناب کلیم اللہ جناب خلیل اللہ جناب مسیح اللہ جناب سارے آ جان گے نا کوئی اولو العزم نبی بھی تے فرمایا میرا وہ امتی کہے گا نا کہ جناب رستہ دے دو اسی حضور انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. فرمایا میرا غلام ہے کہے گا نا کہ میں نو رستہ دے دو فرمایا وہ بھی رستہ دین گے کہ جاؤ جی جاؤ تسی تا جاؤ تو آڑا تا حق پیڑے پڑتا. ہاں ایس دی ہے شان ہے اے تا جناب کفر کہندا نا نہیں انہاں نو جناب مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خان کاہی میں. وہ کفر کہندا نا انہاں نو اے دسنا کہ میاں داد نے جناب فلانے مقام تے چھکا ماریا کہ انہوں سونے دا تاج ملیا. انہوں اے نہ دسنا کہ جناب موتا دے مقام میں خالد بن ولید دے ہاتھ 8 تلواراں ٹوٹیاں. انہوں اے نہ دسنا کہ خالد بن ولید جنگ اجنادین جناب 60,000 دے لشکر وچ 60 بندے لے کے چلے گئے. جدو 60 بندے لے کے گئے تے 60 تے 60 سلامت واپس جناب شام نو جناب اپنے خیمے چاہ گئے اور اپنے لشکرے چاہ گئے. تے حضرت جناب فاروق اعظم نو پتہ لگ گیا تے حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیتا فرمایا خالد ایک ہی کیتا تو 60 بندے لے کے جناب انہاں دے لشکر وچ بڑھ گیا. تے حضرت خالد بن ولید نے جواب عرض کی کہ اے امیر المومنین قرآن کہندا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. میں دیکھنا سی قرآن کہندا تسی ایک کہو گے 10 دے مقابلے وچ میں دیکھنا سی بھئی وہ قرآن ساڈے بارے کہندا یا کسے ہور دے بارے کہندا. ہاں اے اسلام دلیرہ دا دین ہے. اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی
گئی شریعت اقبال کہندا چنگا ہویا تو بدلیا نال جناب اپنا اے کہندا جی نہیں ساڈا کل خان کا جناب اسی اس خانقاہی نظام وچ اس سیاسی نظام وچ اس فلانے نظام وچ اسی اتھے تک بننا اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدرواں نہیں دین شہبازی اقبال کہندا چنگا ہویا تو بدلیا تے نال اپنی فلیکسیبل جئی جناب شریعت بھی کڈ لیا اقبال کہندا جڑی شریعت محمدی نا او شہبازاں دا دین ہے بٹیریاں دا دین نہیں اور بٹیرا تو جڑا اتھوں پھٹکاری ماری اتھے بیٹھ گیا اتھوں پھٹکاری ماری اتھے بیٹھ گیا تے شاہین ہو جڑا لوہے سپر کو بھی نہیں لاتا نگاہ میں ہاں اے شاہینہ دا دین ہے اے مجدد الفسانی دا دین ہے جی شیخ احمد سرہندی دا دین ہے اے داتا علی اجمیری دا دین ہے اے خواجہ اجمیری دا دین ہے اے حضرت کاکا دا دین ہے اے حضرت مسنہ دا دین ہے اے حضرت کعب بن مالک دا دین ہے اے اسلام جڑے پیدا کرتا کی کرتا اسلام جڑے پیدا اے امام شامل دا دین ہے کہن کے جناب صوفیہ دا کی کم حضرت مجدد الفسانی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار جی جنہوں دے بارے جناب علامہ اقبال نے اتنا ٹربیوٹ پیش کیتا اے جناب تاریخ لکھیا حضرت مجدد پاک دی سیرت وچ بھی کہ جناب جہانگیر تنگ آ گیا انہیں کہا بابا تواڈے کو اتنی جھکایا جاندا ایک بابا نہیں جھکایا جاندا انہیں دہلی دے آس پاس 60 پہلوان منگا لے اور 60 پہلوان آئے انہیں کہا جناب لٹک جاؤ حضرت جناب مجدد الفسانی دی زلفانہ سارے لٹک جاؤ کہ جناب اسلام کی کردہ جڑے پیدا کردہ جی ان کے کسی نے سمجھ نہ آئے تو میں اس نے سمجھا سکنا ہے گل 60 پہلوان حضرت مجدد الفسانی دی زلفانہ لٹکے سر جھکا نہیں سکے سر تے اتھے بھی کفر دے سارے ایجنٹ بابا جی دی ویل چیئر دے کے رکاوٹ بڑے ویل چیئر روک نہیں سکے کسے میدان ہے کوئی آکھے جی 60 پہلوانہ نہ گردن کوئی پوچھے 60 پہلوانہ نہ گردن کیویں نہیں جھکی تو پھر اقبال ہوئی گل کردہ کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اے اسلام اپنی پاور رکھدا اور انہیں کیا چاہے ہن بھی نہیں جو کہ انہوں مشیرہ نے مشورہ دیتا انہیں کہا جی ایسا کوئی دروازہ بنائیے جڑا بڑا ہی چھوٹا جو ہوئے تے سامنے کرسی ڈا کے تسی بہ جاؤ تے اسی مجدد پاک نو اس دروازے تو گزاریں گے تے جناب مجدد پاک جھک کے تا گزرن گے نا تواڈے سامنے جھکتا جان گے حضرت مجدد پاک نے جدو دیکھا دروازہ تیار ہو گیا سامنے جہانگیر بیٹھیا آپ نے جدو دیکھا نا کہ اس دا ارادہ ہے کہ میں جھکانا چاہتا تے مجدد پاک جدو اس دروازے کو آئے نا تے لتاں داخل کر دیا اے ہے ساڑھے جناب اے ہے حضور دے غلامہ دا اے ساڑھے بڑیاں دا جناب وطیرہ اے نہیں کہ جناب تکڑے دے سامنے آئین کر کے سر جھکا کے ہاتھ بان کے کھڑے ہو نا ساڑھے بڑے سانو دس کے گئن کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اگر کوئی ماڑا نظر آ جاوے اگر کوئی جناب فقیر نظر آ جاوے کوئی حضور دا غلام نظر آ جاوے اس دے کے ہاتھ بان کے کھلو جاؤ حضور دے جمال دا مظہر بن جاؤ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے قضا ستمگروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن اے ساڑھے نہیں جناب کہنے ساڑھے کے بڑے تگڑے بندے سن اور جی لبیک والے اسی این کر دیتا اسی کلدم کر دیتا میں کہا پہلے اپنے ابا جی نو تو چھڑاؤ نہ ہونا جنہوں تو سر ٹیانی تے شیطان نو انجن ٹیانی تے چھڑایا نا جی تو انہوں جی میں شیطان نے ٹیانی تے چھڑایا لاؤ تو صحیح انہوں آخر جی رات کو نیندر نہیں آتی کیا نہیں آتا رات کو نیند نہیں آتی اور دن کو تارے نظر آتے ہیں میں کہا سب پیڑے کیسی اور جناب ہاں قیدی نمبر 804 ہیں جی میں کہا گل نہیں اے تا قیامت آلے دن کی آواز لنگڑی پہلے دنیا دی سن لے اے ہتھ کڑیاں ساڑھے ہتھاں بھی لگیاں اے شاہ صاحب دے اے جناب صاحبزادہ صاحب دے اے سارے جناب جڑے جڑے مجاہدین اے شاہ صاحب قبلہ اور جناب ساڑھے عاصم صاحب بیٹھیں او پیر صاحب بیٹھیں او جناب حاجی رمضان صاحب بیٹھیں اور سارے دے ہتھاں وچ اے ساڑھے کارکنان دے ہتھاں وچ بھی ہتھکڑیاں لگیاں اساں ہتھکڑیاں چمیاں سانو ہتھکڑیاں لگیاں حضور دے نام تے تینوں لگیاں گھڑی چوری دے نام تے کڑیاں تا منگا تا آ گئیاں اسی سویرے پھر تیار ہیں حضور دے نام تے لواننو کوئی مسئلہ نہیں اسی حضور دے نام تے پھر تیار ہیں سویر تا بڑی دور ہے تو تھلے اتریے تے جناب اسی تیار ہیں کہ کوئی حضور دے نام تے لے کے جانا چاہے
اسی بالکل تیار ہاں حضور دے نام تے اور کسے کام واسطے نہیں اسا یہ کرتے نا حضور دے نام واسطے رکھی ہوئی ہیں اسی تیار ہاں ایک تے ہے گئی نا دنیا ایتھے بھی جیلر آواز دیندے سانو ہاں بھائی اور فرانس دے سفیر دے مسئلے حضور دی عزت دے مسئلے جڑے جڑے مجرمن سامنے آ جاون تین کر کے لبیک والے سامنے آ جاندے سن یہ تو ہیں جی ہن قیامت والے دن بھی ایک آواز لگے گی اور کہن گے ختم نبوت دے غدار سامنے آ جان ناموس رسالت دے غدار سامنے آ جان جناب اسلام دے غدار سامنے آ جان تے ایک ایک کر کے پیش کیتے جان گے پھر ایک آواز اور بھی لگے گی انہوں نے کہا ختم نبوت دے پہرے دار سامنے آ جان این جی غازی عدیل اپنے زخم رسدے ہویا خون نال سامنے آ جائے گا راجہ زہیب اپنے زخمی اس گولی نال سامنے آ جائے گا این جی پھر سارے آ جان گے پھر علم الدین آ جائے گا پھر ممتاز قادری آ جائے گا پھر غازی عامر عبد الرحمن آ جائے گا پھر برا بن مالک کے جڑے جڑے ختم نبوت دے پہرے دارن سارے جناب این کر کے آ جان گے جدو آواز لگے گی ہن کہے گا جناب ناموس رسالت دے پہرے دار آ جان پھر امیر المجاہدین آ جان گے پھر پیچھے اسی بھی ہاتھ بننے ہوں گے تے پھر ساڑھا تا منظر یہ ہوئے گا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ ساڑھا تا پھر یہ منظر بنے گا نا یہ جناب اور سانو تا اس گل دی ہے کہ جناب پہلے ایسی کہ جناب اے منظر ہے نا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اس دی بڑی سکسی کہ جناب کیسا منظر ہوئے گا ہون ایک گل دی خواہش اور بھی ہو گئی کیا ان سارا مجمع لگیا ہوئے تے حضور ایک باری فرما دینا کتے خادم رضوی انہوں کے لے آؤ میری ناموس تے پیرا دیتا انہیں بڑے اوکھے حالت دیتا تے جدو بابا جی جان گے نا تے پیچھے مڑ کے بیکھن گیا اے جناب میرے مجاہد کھڑے اے لون صاحب کھڑے اے جناب فلاں کھڑیا اے جناب فلاں کھڑے اے جناب قاضی ہوری کھڑے اے جناب شاہ ہوری کھڑے اے پیر ہوری کھڑے بابا جی این اشارہ کرن گے اسی بھی پیچھے ہاتھ باندھ کے ٹر پاواں گے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اکبر الہ آبادی کہندا جس سے جینا نہیں آیا اسے مرنا نہیں آیا ایک بابے نو مرنا آیا کروڑوں نو جینا سکھا گیا بلکہ امت نو جینا سکھا گیا ورنہ تا ایسے جھگڑے پہ ہوئے سن روزانہ تحقیق ہوندی سی جناب اسلام امن کا درس دیتا ہے جی عراق لٹ رہے سی اور ایک کہہ رہا سن اسلام امن کا درس دیتا ہے اور جناب اور برما دیاں بچیاں دے کباب بن رہے سن اور ایک کہہ رہے سن کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور جناب افغانستان دے اندر جناب بمبارڈمنٹ ہو رہی سی اور ایک کہہ رہے سن کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور جناب عراق کے اندر 10 لاکھ مسلمانوں شہید کیتا جا رہا سی اور ایک کہہ رہے سن کہ نہیں جی اسلام امن کا درس دیتا ہے کشمیر کے اندر بھارت قابض ہو رہا سی اور مودی اور جناب جو ہندو جنہ دے جناب جنہ ہندوانیاں دے حمل محمود غزنوی دے گھوڑے دی ٹاپا نہ ڈگ پہنے سن او کشمیر تے قابض ہو رہا سی زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا ریٹائرڈ تو وہ بھی ہو گیا جڑا پچھلا جرنل سی تے ڈبے بند ہو کے وہ بھی چلا گیا قبر مشرف جنہیں جناب کہندا سی کہ میں کر دیاں گا کاش کہ تسی حضور دے دین واسطے اور کشمیر واسطے کچھ کیتا ہوندا تو پھر تسی ایک کیمرے دے فلاشز نہیں پھر تسی اسے منظر نہ جانا سی جس منظر نام ممتاز قادری دنیا تو گیا پتہ لگتا حضور دا کوئی غلام جا رہا آئے مرد موت تا اے تا بابا جی دس کے گانا کیا جھلیا مرتا جانا چلو آؤ حضور دے نا تے مریے پھر مرنا نہیں ہوندہ پھر مرنا اس حال چوندہ کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے روزے سے آواز آئے اور میرا فقیر آیا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 ایہی تاسی کفر نو پیغام دینا کہ بھائی تو سب بڑیاں کیبلاں بھی چلائیاں بڑا جناب تو سب مسلمانوں نے جناب دائیں بائیں کرنے دی کوشش کی تھی لیکن آئے بیکھو صحابے دی سرزمین ہوتے رات 12 وجن آلیں یا 12 وج گئن اور حضور محمد عربی دے غلام اسے جذبے نال بیٹھیں جس جذبے نال صحابہ 313 ہو کے بدر دے میدان اس گئے محمد عربی دے غلام اس سے جذبے نہ بیٹھیں جس جذبے نہ صحابہ جناب جنگ یمامہ میں گئے حضور دی ختم نبوت واسطے اور جناب آج بھی لبیک گاڑے اس سے جذبے نہ بیٹھیں جس جذبے نہ جناب فیض آباد گئے سن گلہ مو گئی ہیں گلہ رجن واسطے نہیں گلہ عمل واسطے ہوں دیاں
ہاں گلا عمل واسطے ہوندیاں اور جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. ساری زندگی بابا جی لوکن ہو کے کر دے رہا ہے آؤ جی فلاں قائد اہل سنت فلاں فلاں جناب فلاں فلاں جدو کوئی نہیں سی تے رب نو منظور کچھ اور سی. ہاں جی اقبال کہتا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سحرگاہی. اور کہتا نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. کہندا ہاں ایک کم کوشن اے جناب نہ اٹھن کہندا جو اٹھن تو پھر جناب بیت المقدس لے کے چھڑ دین پھر تا صلاح الدین ایوبی دے نال کھڑے ہون تا انگریز لکھن تے مجبور ہو جاندا کہ صلاح الدین ایوبی کو چند ہزاراں دا لشکر ہوندا سی اسی لکھاں سامنے لے کے آ جاندے ساں. اے بھی مقام آیا کہ صفا وچ پاڑ دسنے شروع ہو گئے آر پار شروع ہو گیا. انہیں کہا پھر سانو سمجھ نہیں آندا کہ مسلماناں دے لشکر جو نعرہ تکبیر بلند ہوندا سی تے انہاں دے شہید بھی اٹھ کے لڑنے شروع کر دیندے سن. اسلام جڑے پیدا کردا کی کردا اسلام جڑے کردا اسلام اللہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو لشکر نہیں منگے ایک عمر منگیا ایک فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. ہے جی ایک عمر منگیا اسلام جڑے پیدا کر حضرت عمر بن مادی کرب اے میں اپنے بزرگاں واسطے جنہ دیاں داڑیاں چھٹیاں عمرہ گزر چکیاں اور جناب کہن حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر اور اسلام جڑا نا اے رکھدا نہیں کسے دا. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آپ حضور دے نابینا صحابی ہیں. اسلام کیوں جڑے پیدا کردا اے سنو ذرا. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم میں حضور دے نابینا صحابی ہیں حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے اور عرض کی دی یا رسول اللہ میں نابینا ماں اور میرا گھر مسجد نبی تو دور ہے تے سویرے فجر دی نماز دے ٹائم مینوں لیان والا مسجد کوئی نہیں ہوندا تے جناب تسی میرے گھر تشریف لے آؤ تاکہ میں جناب اتھے 2 رکعت نماز نفل یا رسول اللہ جتھے تسی ادا کرو گے. عبداللہ ابن ام مکتوم اس سے نو مصلی بنا لے گا. تے حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے. طویل حدیث ہے. غزوہ جنگ یرموک دا موقع آیا مسلمانوں دیاں 4 صفاں اور جناب رومیہ دیاں 11 صفاں. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم لشکر وچ آ گئے آگے کیا جی مدینے آ گئے جتوں لشکر نے روانہ ہونا سی کیا جی میں بھی جانا جنگ وچ. صحابہ نے کیا بابے ہو تانوں پیڑے نظر نہیں آندا اتھے جا کے اسی بندے اگے تھوڑے ہاں تانوں سنبھالتے پھریں گے تے اے سننا یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کہنے لگے جھلو یہ گل نہیں میرے حبیب دے غلاموں یہ گل نہیں گل ہے کہ جناب جدو اتنی بڑی جنگ ہو سکتا جنگی حکمت عملی دے پیچھے اگے پیچھے ہونا پوے کوئی دائیں بائیں ہٹنا پوے ہو سکتا جنگ دا پاسا پلٹ جاوے. فرمایا مینوں لے چلو مینوں نظر نہیں آندا جھنڈا مینوں پکڑا دینا میں تہاڈا جھنڈا تھلے نہیں ڈگن دیاں گے. صحابہ کہندے جدو یرموک دی جنگ ختم ہوئی اسی شہیداں دیاں لاشاں اکٹھیاں کیتیاں تے عبداللہ ابن ام مکتوم دی جدو لاش سامنے آئی نا تے آپ شہید ہو چکے سن لیکن جھنڈا اپنے سینے نال لایا اسی تھلے نہیں ڈگن دیتا. اسلام این جنے پیدا کردا. اور حضرت عمر بن مادی کرب میں گل آخری کرن لگا. حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر جنگ یرموک جا پہنچے. جدو جنگ یرموک پہنچے تے کہندے جدو مسلمانوں دے لشکر اور رومیوں دے آمنے سامنے ہوئے تے رومی پہلوان نکلے جڑا جناب 6-5-6 ہزار دے مقابلے بعد سے 4-6-7 ہزار تک ہے 7 ہزار دے مقابلے چو کلا آندا سی ایڈا جناب ٹشکرا سی اپنے آپ نو بڑا پہلوان کہندا سی کہندا جی میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہزاراں دے مقابلے چو کلا آندا سی. تے عمر بن مادی کرب جناب ادھر مسلمانوں دے لشکر کھڑے تے رومی پہلوان نکلیا انہیں کہا ہے کوئی میرے نال مقابلہ کرنے والا. تے حضرت عمر بن مادی کرب دی 86 سال عمر چھال مار کے آخری صف وچ پہلی صف وچ آ گیا ان کر کے چھال مار کے جدو سامنے آئے نا کہ وہ بڑے بڑے جسے تے گھوڑے تے بیٹھے ہوئے سی بڑے 2 ہیکل گھوڑے تے ہاتھی جے بیٹھے تے گھوڑے تے آپ نے اس تے گھوڑے دی دم پکڑی تے اپنے ہاتھوں تے وریٹ کے کی تھی. فرمایا لڑائی بات چوئے گی جنا تے پہلے گھوڑا ہلا کے دکھاؤ. انہیں پورا زور لوایا. صحابہ کہنے گھوڑے دے بھی پسینے نکل آئے تے اس پہلوان دے بھی گھوڑا ایک قدم بھی نہ پڑ سکیا. ہیں جی اے حضور دے غلاموں دی شان ہے. اور حضرت عمر بن مادی کرب دی گل کرن لگا. حضرت عمر بن مادی کرب آپ دی تلوار بڑی مشہور ہو گئی کہ تلوار بڑی کاٹ کر دی جی میں بابا جی دا اے مشہور ہو گیا نا کہ ختم نبوت دا پہرے دار ہو گیا. ہیں جی جتھے بلانا
40वां होवे, साता होवे, खत्म होवे, दरूद होवे, निकाह होवे, फौतगी होवे, गल हुजूर दी करनी, हुजूर दी इज्जत दी करनी। हजरत जनाब अमर बिन मादी करब भी मशहूर हो गए कि आपकी तलवार बड़ी काट करदी, बड़ी तेज है। हजरत फारूक आजम ने मस्जिद नबी तलवार मंगा ली, मदीने मंगा ली, मदीने मंगा के मुजाहिद को दे के भेजी। जब वापस आया वो मुजाहिद जंग तो हजरत उमर ने पूछा 10 भाई तलवार कैसी चली? मैं इस्लाम जड़िया की गल करने लगा। हजरत उमर ने पूछा 10 भाई कैसी चली तलवार? उन्हें क्या जनाब तलवार तो 100 चली, बस गुजारे लायक जिस तरह बाकी चलती आने चली। हजरत फारूक आजम ने खत लिखा हजरत अमर बिन मादी करब यरमूक के मैदान में, क्या अमर बिन मादी करब तेरी तलवार के बड़े चर्चे सुने, बड़ा शोहरत सुनी, बड़े जनाब नाम सुनिया, बड़े जनाब तारीफा सुनिया, लेकिन असा तो आजमाई तलवार कोई खासी नहीं निकली, बस गुजारे लायक ही है। हजरत अमर बिन मादी करब ने खत जवाबन लिखा हजरत फारूक आजम को, फरमाया अमीरुल मोमिनीन अमर बिन मादी करब ने तलवार भेजी सी नाल हाथ नहीं सी भेजा जिस नाल वो चलांदा। हाँ इत्थे रखियो इंदरार टैंक, खालिद टैंक, जनाब शाहीन, हतफ, अब्दाली, गजनवी, गौरी। मैं कह इन्हों चलाने वास्ते गैरत भी गौरी वाली चाहिए, गैरत भी अब्दाली वाली चाहिए, गैरत भी दरार वाली चाहिए और गैरत भी खालिद बिन वलीद वाली एक गल हुण आखिरी और मैं हुण समझदा तुहाडे नाल जरूरी हो गई। जिस जिस नूं तहरीक विच ओहदे वास्ते आया होया ना जरा हाथ खड़ा करे, जेड़ा जेड़ा ओहदे वास्ते आया, जिन्हों जिन्हों ओहदा चाहिदा। हां जी केड़ा केड़ा ओहदे वास्ते आया? इस स्टेज ते कोई जे नहीं आए ते जेड़ा जेड़ा हुजूर दे नाम ते जान देने वास्ते आया। जदों असी पहले दिन तारीख आए सा ते सोच के आए सा कि नामूसे रिसालत दी तारीख है, इससे असी जान देने वास्ते आया ते हुण असी ओहदे वास्ते लड़िए, फिर सानू शर्म तानी चाहिए। असी ओहदे वास्ते नहीं आए, असी हुजूर दे दीन वास्ते आया और इंशाअल्लाह तादमे मर्ग बल्कि एदा नशा क्या कब्र में भी जाके नहीं उतरना, एदा नशा इंशाअल्लाह हशर में भी नहीं उतरना। और कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं और घर फरिश्ते सर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, मैं फरिश्तों पाए नाज से मैं चूं कर उठूं, मर के पहुंचा हूं जहां इस दिलरुबा के वास्ते। इत्थे दुनिया ते बिन वेखे नारे लग रहे हैं ते जदों हुजूर नूं वेखना ते इंज हाथ चुक के इंज करके कब्र में सारे हाथ बुलंद करो इंज करके La